دوستوں، آج ماہ محرم الحرام کی 16 تاریخ ہے اور تیسری جمعرات کا عظیم و شان مبارک اور بابرکت دن آ گیا ہے۔ اور آج آپ کی خدمت میں جو عمل جو وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ اتنا تیر با ہدف ہے کہ صرف 9 بار پڑھنے سے پورے سال کے رزق اور مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں ہمیں نصیب ہو جاتی ہیں۔ اللہ والوں، اگر آج پورے سال کا رزق اور مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ماہ محرم الحرام کی 16 تاریخ اور تیسری جمعرات کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ صرف 9 بار اس تسبیح کو پڑھنا ہے، اور جو بندہ بھی صرف 9 بار اس تسبیح کو پڑھتا ہے وہ اللہ پاک سے 900 کروڑ بھی مانگے تو اس کو وہ بھی مل جاتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ کوئی عام تسبیح نہیں، یہ نہایت خاص اور نایاب عمل ہے۔ یہ اتنا تیر بہدف وظیفہ ہے کہ ہر کوئی اپنے سینے کا راز نہیں بتاتا، لیکن آج میں آپ لوگوں کو وہ راز اور وہ طریقہ کار اور وہ تسبیحات بتانے جا رہا ہوں جس کو پڑھ کر اللہ رب العالمین آپ کی تمام تر پریشانیاں، تمام تر معاملات منٹوں سیکنڈوں میں حل فرما دیں گے۔ یعنی آج اللہ پاک سے آپ لوگ جو کچھ مانگنا چاہتے ہو، جتنا مانگنا چاہتے ہو، جیسا مانگنا چاہتے ہو، وہ آج کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ مت سوچنا میں تھوڑا مانگ لوں، کیونکہ اللہ والوں، ماہ محرم الحرام کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اللہ والوں 15 دن گزر چکے ہیں اور آج 16 تاریخ آ گئی ہے۔ اللہ والوں، 16 تاریخ آ گئی ہے، اور اگر آج اس تسبیح کو صرف 9 بار پڑھ لو گے تو یقین جانو تم پر مہربانیاں، رحمتیں ظاہر ہو جائیں گی۔ اللہ پاک کا خاص فضل آپ پر ہوگا، اللہ پاک کی کرم نوازی آپ پر ہوگی۔ آج صرف ایک بار اس تسبیح کو پڑھ کر دیکھو۔ اللہ والوں، یہ تسبیح نہیں، یہ دولت کا سمندر ہے، یہ کامیابیوں کا وہ راز ہے جس کو پڑھ کر اللہ پاک سے جتنا مانگو گے رزق، وہ اللہ پاک آپ کے نصیب و تقدیر میں لکھ دے گا۔ محرم الحرام کا مہینہ جو کہ دین اسلام کا پہلا مہینہ ہے، یہ اہل بیت اطہر کی قربانیوں کا مہینہ ہے۔ اللہ والوں، اس مہینے کو اہل بیت اطہر کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور اس مہینے کے اندر امام اعلی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت بھی واقع ہوئی، جو کہ ہمارے دلوں پر تیر بن کر آج بھی چپ رہی ہے۔ تو اللہ والوں، آج یہ تسبیح، یہ عمل، یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑیے گا۔ اور میرے جس بہن بھائی نے بھی ماہ محرم الحرام کی 16 تاریخ اور تیسری جمعرات کو یہ عمل صرف 9 بار پڑھ لیا، وہ اللہ پاک سے جو مانگے گا، جتنا مانگے گا، جیسا مانگے گا، اللہ پاک اس کو سب کچھ عطا فرما دیں گے۔ تو دوستوں، آج ماہ محرم الحرام کی آپ لوگوں نے لازمی یہ تسبیح پڑھنی ہے 16 تاریخ کو، تیسری جمعرات کو۔ اور یہ کوئی عام جمعرات نہیں، یہ ماہ محرم کی تیسری جمعرات ہے۔ جب بھی محرم الحرام کے مہینے میں تیسری جمعرات کا دن آتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ صرف یہی وجہ ہے کہ میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے دولت کا وہ عمل، وہ وظیفہ، وہ ترتیب اور وہ طریقہ کار بتانے جا رہا ہوں جس کو پڑھ کر اللہ رب العالمین سے آپ لوگ جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، وہ سب مل جائے گا۔ آج آپ لوگوں کی غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ آج آپ کے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگیں گے۔ آج آپ کی دکھ بھری زندگی اگر خوشیوں میں نہ بدل جائے تو پھر مجھے کہنا۔ بس اللہ والوں، ماہ محرم الحرام کی 16 تاریخ تیسری جمعرات کو یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اس عمل کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ماہ محرم الحرام کی 16 تاریخ تیسری جمعرات کو ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، ایسی زندگی جس میں تنگ دستیاں، غربت، فاقے، بھوک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، تو پھر وہ ماہ محرم الحرام کی تیسری جمعرات کے دن یہ وظیفہ صرف میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لے۔ اس عمل کو پڑھنے کی دیر ہے، آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، آپ کے گھر کے حالات بدل دیے جائیں گے۔ آپ میں سے جو کوئی مقروض ہے، قرض دار ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ قرض ایک ایسی بری بلا ہے کہ جس کے ساتھ قرض چمٹ جاتا ہے تو پھر قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتا، لیکن جب کوئی بندہ اللہ رب العالمین سے مدد مانگتا ہے ماہ محرم کی 16 تاریخ کو، تیسری جمعرات کو، تو اللہ رب العالمین بھی اپنے شان کریمی اور اپنے شان فضل کے صدقے ان کے تمام معاملات میں آسانی، رحمت ظاہر فرماتا ہے۔ تو دوستوں، آج یہ تسبیح، یہ عمل کسی صورت نہیں چھوڑیے گا، لازمی یہ عمل پڑھیے گا۔ بہت ہی شاندار اور یقین کریں اتنا تیر بہدف عمل ہے کہ صرف ایک بار پڑھنے سے پورے سال کے رزق اور مال و دولت، پورے سال کی آسانیاں اور کامیابیاں ہمیں نصیب ہو جاتی ہیں۔
تو دوستوں آج یہ عمل یہ وظیفہ آپ لوگوں نے لازمی پڑھنا ہے۔ ماہ محرم الحرام کی اللہ والوں 16 تاریخ اور تیسری جمعرات کو پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر میری وہ بہنیں جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں یا پھر جن کی شادی ہو گئی ہے، سسرال میں ان کو مقام نہیں مل رہا، بہت پریشان کیا جاتا ہے، بڑی اذیت دی جاتی ہے، ذہنی دباؤ اور ٹارچر کا ان کو سامنا ہے، تو وہ آج اس عمل کو پڑھ لے، پانی کے گلاس پہ دم کرے، خود بھی پیے اور پھر دوبارہ وظیفہ پڑھے، 3-4 بار اس عمل کو پڑھ لے، دم کرے پانی کے گلاس پہ، اپنی ساس سسر کو پلا دے، انشاءاللہ تڑپنے والی محبت ان کے دلوں میں پیدا ہو جائے گی۔ یہ اتنا آسان بھی عمل ہے اور اتنا خاص وظیفہ ہے۔ بس آج ماہ محرم الحرام کی 16 تاریخ تیسری جمعرات کو یہ عمل پڑھ لیں، کیونکہ یہ عمل ہر گھر کی ضرورت بن گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بے روزگار ہے تو وہ روزگار کے لیے پڑھ لے، اپنے کاروبار میں عروج ترقی اور کامیابی کے لیے پڑھ لے، آپ بے اولاد صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو اولاد نرینہ کے لیے پڑھ لے۔ اللہ والو یہ عمل یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑیے گا، لازمی پڑھیے گا۔ یہ تیسری جمعرات کا خاص عمل ہے، خاص دن ہے، عمل بھی خاص ہے، تو اللہ والو لازمی اس عمل کو پڑھیں، چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ محرم الحرام کی 16 تاریخ اور تیسری جمعرات کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانی کو ختم کر دے، ہم سب کی غریبی کو ختم کر دے، ہم سب کی لاچاری کو ختم کر دے۔ میرے مولا ہم سب پہ رحم و کرم جاری فرما دے، ہم سب کے لیے آسانی فرما دے۔ میرے مولا ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ بالخصوص میرے مولا جو اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، جو دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، دعاؤں میں آمین کہہ رہا ہے، میرے مولا اس کی تمام پریشانیاں ختم کر دے، اس کے دکھ درد تکلیفوں کو دور کر دے، اس کی بیماری کو ختم کر دے، اس کے رزق میں برکت رحمتیں عطا فرما دے، اس کی حفاظت فرما، اس کو امان عطا فرما، اس کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دے، اس کے لیے آسانی کر دے، اس پہ رحمتوں والے معاملات فرما دے، اس کو ایمان جیسی خاص دولت نصیب فرما، مرنے سے پہلے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، قبر میں آسانی فرما دے، قبر کے عذاب سے بچا دے، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ پہلی صف میں امام کے پیچھے کھڑے ہو کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے حق میں بہتر ہو عطا فرما۔ بالخصوص غزہ، فلسطین اور لبنان، شام، ایران کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے مسلمانوں پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما، ایمان کا بول بالا فرما۔ میرے مولا اپنا نظام عطا فرما دے، اپنا نظام عطا فرما، نظام خلافت عطا فرما دے، ہم سب سے راضی ہو جا، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، سب کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک بھی کریں۔ کومنٹ میں حسین زندہ باد یہ لکھنا نہیں بھولیے گا، لازمی حسین زندہ باد لکھیے گا اور یزید مرد آباد لکھیے گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ یہ محرم الحرام کا مہینہ فضیلتوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی اہمیت رب کے نزدیک کتنی زیادہ ہے۔ اب اللہ والوں اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے آپ لوگ فوری طور پر مصلی بچھا کر باوضو ہو کر بیٹھ جائیں۔ یوں تو بغیر وضو کے بھی عمل پڑھ سکتے ہیں، لیکن وضو کریں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب قبلہ رخ ہو کے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے آپ لوگ بیٹھ جائیں، اور سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اللہ والوں نبی پاک روزانہ 70 بار استغفار کیا کرتے تھے، تو آپ بھی کوشش کریں کہ 70 بار استغفار کر لیں، اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے صرف 70 بار استغفر اللہ کہیں۔
اس کے بعد آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والو، آج ماہ محرم الحرام کی 16 تاریخ تیسری جمعرات کو جو مسئلے مسائل میں آپ لوگ گھرے ہوئے ہیں، اپنے تمام مسئلے مسائلوں کو اللہ والوں اپنے ذہن میں رکھ کر اس عمل کو پڑھیں۔ کوشش کریں پانی کے گلاس پر پڑھیں یا ایک مٹھی چاول کے دانوں پر پڑھیں، کوئی بھی چیز میسر اس کو لازمی رکھے۔ پانی تو ضرور رکھیے گا اور اس پر دم کر کے اس پانی کو پیے گا، تاکہ آپ کے اندر جادو جنات کے جتنے معاملات ہیں، جتنے کینسر کے جراثیم ہیں، یہ جتنی بھی آپ کے اوپر اینزائٹی ہے، وہ سب ختم ہو جائے گی اللہ پاک کے فضل کے صدقے۔ اب اللہ والوں، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد، اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دو ہستیاں ہیں۔ رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے، اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے۔ اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے، اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان دو ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو آج تک ہم قصوں کہانیوں میں سنتے رہے کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے ایسے معجزے فرماتی ہے، بزرگان دین کے کلام سنا کرتے ہیں، آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ، صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ دھیان خلوص نیت سے پڑھنا ہے، اور یاد رکھنا یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران رب کریم سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے وہ ملتا چلا جائے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اور توجہ کیجئے گا، یا اللہ یا محمد اتنا افضل ذکر ہے کہ اس کو پڑھنے والا اگر اس دوران آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں،
آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے یا آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے تو سمجھ لیجئے گا کہ قبولیت ہو گئی ہے، سمجھ لیجئے گا آپ کے قریب فرشتہ مقرر ہے۔ اب آپ جو مانگیں گے رب کعبہ کی ذات آپ کو انعامات سے مالا مال فرما دے گی۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، یا اللہ یا محمد، رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخشش کا ایک ایسا ذریعہ بنانے کا مستند وظیفہ، ایک ایسا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اب رب راضی ہے۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ اب فوری طور پر آپ لوگوں نے دوسرا عمل کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے اللہ پاک کا ایک بڑا ہی خاص اسم اعظم ہے یا کریمو، اور اللہ پاک کا ذاتی نام ہے یا اللہ، یعنی آپ نے یا کریمو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یا کریمو اللہ تعالیٰ کا ایک نہایت عظیم اور بابرکت صفاتی نام ہے۔ کریم کے معنی ہے وہ ذات جو بے حد کرم فرمانے والی ہے، جو عطا کرنے میں حد سے بڑھ جانے والی ہے، جو دینے کے لیے کسی سبب کی محتاج نہیں، اور جو اپنی مخلوق کو عطا کرنے میں کبھی تھکتی نہیں۔ یا کریمو پکارنے سے دل کو یہ یقین ملتا ہے کہ میرا رب نہ صرف غنی کرے گا مجھے بلکہ کریم بھی ہے، وہ میرے لیے بہترین رستے بھی کھولے گا، یعنی وہ صرف دیتا ہی نہیں بلکہ اپنے کرم اور اپنے فضل سے بڑھا کر دیتا ہے، اور جو آپ نہیں مانگتے وہ بھی دیتا ہے۔ اس لیے اللہ والوں، آپ لوگوں نے یا کریمو کو یا اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، اور یہ اتنا خاص عمل ہے کہ جب بھی کوئی شخص اس وظیفے کو پڑھتا ہے، یا کریمو یا اللہ سے اللہ کو پکارتا ہے، تو میرا اللہ پاک اس کے رزق میں، اس کے ایمان میں، اس کے اخلاص میں بے شمار کی برکت اور رحمت عطا فرماتا ہے۔ اللہ والوں، آج صرف ایک بار یا کریمو یا اللہ کا یہ سچا عمل، یہ سچا وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی قسمت کو چار چاند لگ جائیں گے۔ یہ بازی پلٹ دینے والا عمل ہے، آپ کے رزق میں بے مثال کی برکت اور رحمت ہونے لگے گی۔ اللہ والوں، یا کریمو یا اللہ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا۔ یا کریمو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا کریمو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا کریمو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا کریمو یا اللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 33 بار 33 ٹائمز آپ لوگوں نے یا کریمو یا اللہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یا کریمو یا اللہ 33 بار پڑھا جائے گا، نہ 32 بار نہ 34 بار، کیونکہ بعض لوگ یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ وہ ایک زیادہ پڑھ لیتے ہیں یا ایک کم پڑھ لیتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہوگا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، وظائف کی جو تعداد ہوتی ہے وہ آپ نے اس کے مطابق ہی پڑھنی ہوتی ہے۔ جب بھی کہتے ہیں توجہ کے ساتھ عمل پڑھا کریں، جتنا زیادہ توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھیں گے اللہ پاک آپ کے رزق میں اتنی زیادہ نظر کرم فرمائے گا، اتنی زیادہ نظر رحمت فرمائے گا۔ اب آپ لوگوں نے یا کریمو یا اللہ پڑھ لیا، اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں سب سے خاص عمل جو کہ یا ربنا اور یا غفارو کا ہے۔ اللہ والوں، یہ ماہ محرم الحرام کی 16 اور 17 تاریخ، یہ تیسری جمعرات اور تیسرے جمعے کے دن پڑھے جانے والا سب سے انمول، سب سے خاص اور نیاب عمل ہے، جو کہ یا ربنا اور یا غفارو کا ہے۔ اللہ والوں، آج یہ عمل جو بھی پڑھ لے گا، اگر وہ بے روزگار ہے تو روزگار مل جائے گا، کاروبار نہیں چل رہا تو کاروبار بھی عروج پہ پہنچ جائے گا۔ اللہ والوں، آج یہ تسبیح، یہ عمل صرف ایک بار پڑھتے ہی اللہ رب العالمین کی بے پناہ مدد آپ کو نصیب ہو جائے گی۔ اللہ پاک کا خاص فضل آپ پر ہوگا، خاص کرم آپ پر ہوگا۔ بس آج ماہ محرم کی 16 اور 17 تاریخ کو آخر میں یا ربنا اور یا غفارو کا وظیفہ پڑھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا اس کو ملاحظہ کیجیے گا۔ یا ربنا یا غفارو، ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا غفارو ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ پھر دو بار ہو گیا، یا ربنا یا غفارو ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ربنا یا غفارو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا ربنا یا غفارو کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 9 بار پڑھنا ہے، 9 ٹائمز پڑھنا ہے۔
اللہ والوں صرف 9 بار پڑھتے ہی اللہ رب العالمین آپ پر رحم و کرم اور آپ پہ نظر کرم فرما دیں گے۔ آج ماہ محرم الحرام کی 16 اور 17 تاریخ کو پڑھا جانے والا سب سے خاص اور نیاب عمل آپ کو بتا دیا ہے۔ صرف 9 بار یا ربنا یا غفارو پڑھ کر پانی کے گلاس پر پھونک مار دیں، دم کر دیں، اور چاول چینی جو بھی صدقے کے لیے رکھا ہے اس پر بھی پھونک مار دیں، دم کر دیں۔ آپ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والو عمل آپ لوگوں نے کر لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا، اب دعا ایک اچھے انداز میں آپ لوگوں نے مانگنی ہے۔ پہلے تو پانی کے گلاس کو پی لیں اور چاول یا چینی جو بھی صدقے کے لیے رکھا ہے اس کو صدقہ کر دیں۔ اب اللہ والوں دعا لمبی مانگے، کیونکہ ماہ محرم الحرام کی 16 تاریخ تیسری جمعرات ہے۔ یہ دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور کامنٹ سیکشن میں حسین زندہ باد ضرور لکھیے گا، اور دعا نبی پاک کے وسیلے جلیلہ سے اور اہل بیت کے وسیلے سے، حضرت امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے ہی دعا مانگیے گا۔ اللہ رب العالمین آپ پر اتنا زیادہ فضل اور رحم کرے گا، آپ لوگ خود بھی حیران ہو جائیں گے۔ اللہ والوں آج یہ عمل، یہ وظیفہ، یہ تسبیح آپ لوگوں نے لازمی پڑھنی ہے، کسی صورت نہیں چھوڑیے گا، اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارے خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔